نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 91 بلکہ 92 تک کا درس ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بلیور قوم اور ان کے دشمن فرعون اور فرعونیوں کا ذکر ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اصل میں اس کا ترجمہ یعقوب کی اولاد بھی ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولادوں. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے اس لیے ان کی قوم کو بنی اسرائیل سے یاد کیا گیا. تو جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا لفظ آئے، آج کل اگرچہ یہ جملہ بہت ڈینجر انداز میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اسرائیل کا لفظ آ گئے تو مسلمان کے تو ایک دم اگر بیمار بھی ہیں تو صحیح ہو جاتے ہیں. لیکن آج چونکہ مطلقاً یہ یہودیوں اور ٹیررسٹوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. حضرت یعقوب کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ مانے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ دریا عبور کیے تھے، ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. ہم نے بنی اسرائیل کو سچا مکان، سچی جگہ اور سچے مقام پر بسایا. مراد یہاں پر ملک شام یا مصر ہے. ملک شام اور مصر ہمیشہ سرسبز و شاداب ملک رہا ہے، ہریالی ہمیشہ رہی ہے. آپ کورونا میں بھی دیکھیے وہ سب کا نام نہیں آیا کہ وہاں کورونا پھیلا، جیسے نیوزی لینڈ کا بھی نام نہیں آیا تھا. سرسبز و شاداب ہمیشہ نبیوں کی سرزمین ہے. تو اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہے. تو مبوّأ صدق، سچ کا مقام، صدق کا مقام، اچھی جگہ، ایک دم ریلیکس جگہ میں تم نے میرے نبی کو مانا ہے. اب میری ذمہ داری ہے تمہیں بسانا، تمہیں اچھا رکھنا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو یہ لوگ اسی پر قائم رہے یہاں تک کہ علم آ گیا. اب علم آ گیا تو مطلب توریت جب تک مکمل نازل نہیں ہوا تب تک اختلاف نہیں کیے، لیکن جب نازل ہو گیا ظاہر نفسانیت آ گئی تو چینجنگ کا مسئلہ آ گیا. چونکہ کتاب ان کی تھی اور تعریف محمد رسول اللہ کی تھی تو فطری چیز ہے. ہاں، یہیں پر آزمائش ہے کہ تم خدا کی مانتے ہو یا عقل کی مانتے ہو. ہاں، یہیں پر ہے. کچھ نفس کے خلاف ہی تو چلنا خدا پرستی ہے، نفس کے خلاف ہی چلنا. ہاں، تو اختلاف وہ علم کے بعد اختلاف کیے. علم جب تک نہیں آیا تھا، مطلب کتاب جب تک نہیں آئی تھی ایک دم ٹھیک ٹھاک تھے. کتاب آ گئی ہے
کتاب میں کتاب ہماری ہے، ان کی تذکرے کیوں وغیرہ؟ دیکھیے یہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے حبیب ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہی آیت کریمہ سے اب جس بھی نباز وقت نے وہ شعر کہا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حبیب میں فیصلہ کر دوں گا قیامت کے دن آپ کے ان اوصاف کے اختلاف کی وجہ سے، جو لوگ یہ اختلاف میں مبتلا ہے نا، میں میدان محشر میں فیصلہ کر دوں گا، دکھاؤں گا کہ جو کتاب میں ہے وہی سچ ہے۔ جب موسیٰ بھی آئیں گے نا محمد کے پاس، ہاں اس وقت صرف تاج عظمت، تاج محمودیت، سب سے بڑا تاج لواء الحمد، حدیث کے الفاظ ہیں آدم ومن دونہ تحت اللوائی، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم سے لے کر ساری مخلوق میرے حمد کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہاں صرف مصطفیٰ کا جھنڈا رہے گا، کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے فرماتا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، حبیب مکرم ان سے کہیے اگر تم شک میں مبتلا ہو، شک کے تفسیر میں مفسرین نے بالخصوص ابن کثیر وغیرہ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہے، میں اس کو بتاؤں۔ شک اور جہل دو لفظ آتا ہے عربی میں۔ شک بولتے ہیں جس کا دونوں پلڑا برابر ہو، یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا، یہ جو تردد ہے نا، یہ دونوں برابری کا ہوتا ہے، نگیٹیوٹی برابر ہو۔ شک میں اوپر میں پرسنٹیج جو ہے نا برابر رہتا شک میں، ہاں ایک دم 50-50، یا ایک دم 100 بھی کہیے، ایک دم برابر ہوتا، شک اس کو کہتے ہیں۔ دونوں جانب میں ایک دم کوئی جانب راجح نہ ہو، کوئی جانب مرجوح نہ ہو، کوئی جانب اٹھا ہوا نہ ہو، کوئی جانب نیچے نہ ہو، ایسا برابر ہو، شک اس کو کہتے ہیں۔ شک جو ہے جہالت کی ایک قسم ہے، شک جہالت کی ایک قسم ہے۔ میں جو ایک لطیف نقطہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر جاہل شک میں نہیں رہتا، لیکن جو شک میں ہوگا وہ جاہل ضرور ہوگا۔ یہ علمی گفتگو ہے۔ شک اور جہل میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اب یہ علمی بات ہے، جسے انسان اور حیوان، ٹھیک ہے ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان، یہ سمجھ کے نا ایک دم بالکل، ہر انسان حیوان ہے بولے تو حیوان ناطق، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے، تو ایک جانب سے ہے اس لیکن تو ہر شک کرنے والا جاہل ہے، لیکن ہر جاہل، جو شک کرے گا وہ جاہل ہوگا، لیکن جو جاہل ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شک کرنے والا بھی ہو۔ بہت سارے ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، علم والے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں پر جملہ بڑے ادب سے کہا ہے میں نے، دھیان دیجیے گا۔ تو آپ شک کی دنیا میں نہ رہیں۔ اب وہ جملہ سمجھ جو کہتا ہوں، جاہل رہو لیکن عاشق رہو، یہ ہے اصل، الحمدللہ، ٹھیک ہے، شک میں نہیں جینا، الحمدللہ۔ آپ کمفرٹ ہو کر بیٹھیے، تھک جائیں گے۔ تو اگر تم شک میں ہو ان باتوں میں جو ہم نے نازل کیا میرے حبیب آپ پر، ان سے کہیے، تو پوچھئے ان سے، پڑھتے ہو نا کتاب؟ ہاں تم بھی پڑھتے، تم سے پہلوں نے بھی پڑھا ہے، ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم اپنی کتاب سے بولتے ہیں تو ایک بات ہے، تم اپنی کتاب لاؤ، دیکھیے گا، تم اپنی کتاب لاؤ، لائیں گے نہیں، وہ جانتے ہیں شرارت نفس ہے اور کچھ ہے نہیں۔ لقد جاءک الحق من ربک، وہ لائیں گے نہیں میرے حبیب، اعلان کیجئے کہ حق تمہارے رب کے پاس سے آ چکا ہے، فلا تکونن من الممترین، بہتر یہی ہوگا کہ تم شک میں مبتلا نہ رہو۔ نہیں جانتے ہو بس اتنا بول دو، بات نبی کی ہے تو شک نہ کرو، مان لو بس، مسئلہ خدا کا ہے، توحید کا ہے تو مان لو، اس میں تردد اور شک کی بات ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان میں سے بھی مت ہونا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا،
پچھلی قوموں کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ. فتکون من الخاسرین، اور پھر کیا ہوا ان کا وہ تم جان رہے ہو. تو پہلی قوم نہیں ہو. ارے میں نے آدم کے سگے بیٹے کو نہیں چھوڑا ہے، تم تو بہت بعد کے ہو. گھستے گھستے تمہارے فٹا کم ہوتے جا رہے ہیں. وہاں ڈائریکٹ قابل تھا، ڈائریکٹ. اور کیا ہوا سوچو، پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی حسد کریں گے نا، عذاب تو ہوگا ہی پرسنلی، لیکن اس کا آدھا عذاب دے دیا جائے گا قابل کو. قتل کا مسئلہ بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے. کوئی بھی چیز ایجاد کیجئے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیجئے، تاکہ صبح قیامت تک جو بھی اس پر عمل کرے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. غلط چیز ایجاد نہ کیجئے، کیونکہ آپ فاؤنڈر بنیں گے غلط چیز کے تو جو بھی اس پر عمل کریں گے اس کا عذاب آپ کو ہوگا. اب درود کی محفل قائم کیجئے، ہر وہ ایسی چیز جو آپ کو ثواب ملے. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. اب یہاں پر ایک تقدیر کی تھوڑی سی بات کروں گا اور دھیان سے سنیے گا. میں یہ بحث اس لیے ابھی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اسی ڈاکٹر سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ تو لکھا جا چکا ہے، تو لکھنے کی وجہ سے نا ہم کر رہے ہیں غلطیاں. دیکھیے کیا بات ہے، ہڑمڑا گیا وہ. میں اس کو تھوڑا سی ڈیٹیل کروں کہ کہیں آپ بھی جاہل رہیے گا، شک میں مت رہیے گا. الحمدللہ تقدیر کی 3 صورتیں. ایک ہے تقدیر مبرم، میم بے ریر میم، مبرم، ٹھیک ہے. اور ایک ہے تقدیر شبیہ بالمبرم، یعنی مبرم کی طرح. اور ایک ہے تقدیر معلق، ٹھیک ہے. 3 قسمیں اس کی. تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں جو کسی حال میں نہ مٹے نہ بدلے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، یا اللہ سب سے زیادہ جس کو چاہے اس کو ہے بس. تقدیر شبیہ بالمبرم یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کو بھی اس کا علم دیتا ہے. محبوبوں کا لفظ کہا اور پہلے میں سب سے زیادہ، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ. اور تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ تقدیر، کہ اگر آپ اچھا کام کرو گے نا تو اللہ نے 60 سال اگر لکھا ہے تو اچھے کام کی وجہ سے 10 سال اور ایڈ کر دے گا. اور اس کا حدیث پاک میں ہے جامع ترمذی میں کہ لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، کہ مومن کی عمر اللہ خیر کے ساتھ بڑھا دے گا اگر وہ نیکی کرے گا. یعنی بولتے نہیں بھائی کو تجھ میں پریشان ہے عمر نہیں بڑھنا، ویسے نہیں. اللہ جب عمر بڑھائے گا تو اچھی عمر بڑھائے گا، وہ مجبوری والی عمر نہیں. تو تقدیر مبرم اٹل وہ نہیں بدلے گی. مگر یہاں پر بھی ذرا وہ جو نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ سب سن کر کے سب خلط ملط کر دیتے ہیں امت میں. تقدیر ایک ہی نہیں ہے، یہ بدلنے والی جو جنرلی بولتے ہیں نا وہ یہ ہے تقدیر معلق یا تقدیر شبیہ بالمبرم. اور وہی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا بھی ہے کہ میں تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتا ہوں. مبرم سے مراد تقدیر شبیہ بالمبرم ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ ریئلٹی ہے توحید کی، دھیان رکھیے گا. ہاں اور سب سے پلس پوائنٹ سنیے، لکھنے والا اللہ ہے، فرشتوں کے ذریعے ہی صحیح. تقدیر کون لکھتا ہے؟ اللہ لکھتا ہے نا. تو اللہ میٹنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. مخلوق کی تقدیر لکھتا ہے نا یار. تو یہ بات بھی دھیان رکھے، مبرم کو بھی وہ میٹنا چاہے تو میٹ دے گا، وہ اس کی مشیت پر ہے. کیونکہ تقدیر کا تعلق خلق سے ہے، مقدرات مخلوقات کا عنوان ہے جو حادث ہے. اس لیے اگر مبرم کے بھی میٹنے کا کہیں کتاب پڑھیے گا تو آپ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جب اللہ نے لکھ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کیسے مٹا؟ نہیں، تو اللہ کو مجبور کر رہے ہیں آپ. کیوں لکھا؟ کئی کو لکھا پھر؟ نہیں.
اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اور جس کی تقدیر لکھا ہے وہ تو ممکن ہی ہے نا، وہ خالق تھوڑے ہی ہے۔ آپ کی ہماری جو تقدیر، ہم تو ممکن ہے نا، ختم ہونے والے۔ ہاں، تب اسی سے اس کا جواب مل گیا کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہی کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے خالی ویچ نہیں لکھا ہے، اللہ نے بازو میں یہ بھی لکھا کہ یہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ اب آپ یہ بھی بول سکتے، اب جب سیکریٹ ہے تو پینا چاہیے نا، کئی کو ہے، وہ بکریاں تھوڑے پیتے، یہ کیسی بات ہے؟ تو اسی کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے نان ہیلدی نہیں ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ ساری چیزیں قرآن میں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا مت کرو۔ آپ چلے جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ بارش ہو رہی ہے، آپ کہیں گے اللہ چاہے تو ہم کو نہیں بھگا سکتا، تو بارش کہیں کو برسا رہا، یا آپ کو چاہنے کے لیے کہ نہیں بھگاؤں گا؟ یہ تقدیر کا مس یوز جو ہو رہا ہے، یہ دیکھیے ون سائیڈڈ یوز ہے۔ آسان سے جواب یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اس لیے آپ کا یہ سوال رانگ ہے۔ اللہ نے عقل دیا اور خیر اور شر کو چوائس کرنے کا اختیار دیا، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، خیر پر چلو گے تو جنت، شر پر چلو گے تو جہنم۔ اب شر کو چننے کے بعد کہو اللہ نے میری تقدیر میں وہی لکھا تھا، تو ہم تو مجبور ہیں؟ نہیں، مجبور نہیں، تم تو بہت باکمال مختار انسان کو مجبور کیسے؟ یہ جانور اگر یہ سوال کرے تو صحیح ہے، اسے عقل نہیں ملی ہے۔ آپ کو عقل اس لیے دی ہے کہ آپ صحیح اس کا استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے دیکھیں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تمہارے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، پچھلی قوموں کی توہین کرنے والوں کو اللہ مہلت نہیں دیتا تھا، عذاب دیتا تھا۔ ہاں، اگر نبی اصرار کر بیٹھے تو 12 نمبر 2 کی آپ آیت کریمہ دیکھے تھے لاسٹ اینڈ فرسٹ پیج میں، جو الم تر الی الذین، حضرت شمعون، ہاں ایک نبی ہے بنی اسرائیل ہی میں، انہوں نے مطلب ان کے خلاف دعا کر دی تھی، جو مر جا، خالی ایسا منہ سے نکلا، مر گئے، سب مر گئے۔ اب جب مر گئے تو قوم یہود کیسی ہوتی ہے؟ ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ پاک سے کہا، اے اللہ، اب دیکھیے اپنے پاور پر کتنا یقین ہے، اور قوم کا بھی دیکھیے لحاظ دیکھیے، یہاں پر بڑا لطیف اشارہ ہوتا ہے، اے اللہ میں بول رہا ہوں اسے زندہ کر دینا۔ تو 12 نمبر 1 میں ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرنے کے بعد ہم نے زندگی دے دی، میرے محبوب نے کہا، میرے سلیکٹڈ نے کہا ہے، اس لیے دے دی تم کو۔ تو یہ چلتی پھرتی چیز ہے اللہ کے پاس، آپ اسی کو لے کر بیٹھیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ کا نبی یا ولی اگر لب ہلا دے تو مردے کو زندہ بھی کر دے گا۔ اللہ نے تو لکھا تھا، ٹھیک ہے 65 سال کی عمر ہے، ہاں میرا محبوب کہہ رہا، چلو جتنا کہا لو یا کر۔ اور وہ تو حضرت موسیٰ کے واقعے سے بھی سنے ہوں گے، تھپڑ کا واقعہ سمجھ رہے ہیں نا، وہ مشیت نبوت ہے اور مشیت الوہیت ہے۔ گائے پر جتنے بالا ہے اتنی عمر، اور باپ رے باپ اس کے نیچے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہنا یہ ہے کہ تقدیر سے لڑیے نہیں، خدا پر بھروسہ کیجئے، سب پوری ہوگی آپ کی۔ یہ جو اپنی کٹ دلیلی کرتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں یہ پچھلی قوموں کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے تو عذاب کہنے ڈالنا، اللہ عذاب ڈالنے واسطے نہیں ہے۔ میں ان بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ماں باپ تمہیں بڑا کر دیتے ہیں، اگر تمہارے خلاف ماں باپ ہوتے، تمہیں برا جانتے، تو بچپن ہی میں تم کو مار دیتے۔ 9 مہینہ تک ماں کیوں رکھتی ہے؟ بچپن میں تمہارے لیے باپ کیوں کماتا؟ تمہیں اتنا بڑا بنا کر کے، یہ دلیل ہے کہ تم سے پیار کرتے ہیں ماں باپ، تم کو چاہتے ہیں ماں باپ۔ اتنی سی اگر تھنکنگ ہو جائے نا، تم آج بڑے ہو جاتے ہو تو کہتے ہو ہمارے لیے کیا کیے، جو تمہارے لیے کیا ہے نا تم خود نہیں سوچ سکتے۔ جب تم سنو گے نا اپنی اولاد سے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اور میرے ماں باپ نے کیا کیا۔ اس لیے کبھی نہ سوچنا، جب تمہیں توانائی مل گئی ہے، عقل و شعور مل گئے ہیں، تو سمجھو کہ ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اعتراض کی گنجائش ختم، ورنہ ہزاروں ماں باپ ایسے ہیں جو پیٹ میں رہتے ہی مہینے میں 2 مہینے میں مار دیتے ہیں بچوں کو، انہیں نہیں چاہیے۔ تمہیں چاہا تب نہ وہ دودھ دیا یار، الحمدللہ۔
کتنا بڑا احسان ہے. اس لیے کبھی کلیم نہ کرنا, کبھی بھی نگیٹیوٹی آئے تو وضو کر کے دعا کرو, ہوتا ہے ایک انسان ہے تو. بے شک وہ لوگ جن پر تمہارے رب کے کلمات ثابت ہو چکے ہیں. کیا ثابت ہو چکے ہیں؟ لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے ہیں نہیں اور لائیں گے ہی نہیں. میں نہیں چاہتا میرے محبوب پر کلیم کرنے والے کو میں مومن رکھنا نہیں چاہتا. یہ اللہ کا فیصلہ. نیچرلی طور پر کوئی بت پرست ہو, پیدائشی کوئی کافر ہو, کبھی کسی پر اعتراض نہ کیا ہو, وہ اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو میں خود توفیق دوں گا اس کو. وہ ایک قدم بڑھائے گا, میں 70 قدم بڑھاؤں گا. لیکن نبی پر کلیم کرنے والے کو, توہین کرنے والے کو نہیں. آزمائش اور توہین میں فرق ہے. حضرت عمر ابن خطاب آزمائش کے لیے گئے تھے, توہین نہیں تھی. پاور ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, تو بلا لینا چاہیے تھا نا. یہ جانا بتا رہا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے گئے تھے. آپ سمجھ رہے نا؟ ہاں, تو آزمائش کے لیے جاؤ گے تو ہدایت ملے گی, توہین کی نیت سے جاؤ گے تو ہدایت نہیں ملے گی. تو گستاخی میں اور آزمائش میں یہی فرق ہے. کبھی کبھی آپ لوگ بھی آزماتے ہوں گے, دیکھتے ہیں, اور اگر پورا ہو جائے تو ایسا بلا دیتے کہ چھوڑو جی ہو گیا نا سب, اسی واسطے تو آئے تھے وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے؟ تو اللہ پاک کے محبوبوں بالخصوص انبیاء کرام اور سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور تمام جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, ان تمام کے حوالے سے ہمیشہ پازیٹیو رہیں, ورنہ ہدایت اللہ تعالیٰ چھین لے گا. رب کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ نبیوں کے حوالے سے نگیٹو ہیں نا, توہین جو کیے ہیں, جھٹلاتے ہیں نا, میں نے فیصلہ کر دیا ہے لا یؤمنون, نہیں, اس کے لیے ایمان کا راستہ بند. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, ساری نشانیاں ان کے سامنے آ جائے, عذاب علیم دیکھ لے, وہ سب کچھ ہو جائے, لیکن ایمان کا راستہ بند. آسان چیز سمجھ لیں, ایمان آسان ہے. ایمان محض فضل خدا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے مومن بناتا ہے, ایمان پر رکھتا ہے. آگے دیکھیں, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. آگے یونس, حضرت یونس علیہ السلام, یونس علیہ السلام کی شان میں بھی دیکھیے, نبی جتنے ہیں سب شان والے ہیں. ولی نبی سے افضل نہیں ہوتے. ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں. تو نبی افضل ہوتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں ان کے برابر کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ اس امت کا سب سے بڑا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی نبی کے برابر نہیں. سمجھ رہے آپ؟ ساری امتوں کے نبی ایک طرف اور ساری امتوں کے اولیاء ایک طرف, ابو بکر صدیق ان میں سب سے افضل ہے, لیکن وہ نبی کے بعد ہے. یہ ہے مقام نبوت. اب حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں پارہ نمبر 16 یا 17 میں آپ یہ واقعہ پڑھیں گے کہ قوم کی جھٹلانے کی وجہ سے آپ مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی مشہور ہے نا, کیا بات ہے. اللہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے, تم زمین پر زندگی تلاش رہے ہو یار. دیکھ رہے, مچھلی کے پیٹ میں, پیٹ کی تاریکی, رات کی تاریکی, پانی کی تاریکی, باپ رے باپ, پھر بھی زندہ, اور ایسا زندہ کہ ایک وظیفہ لے کر ابھر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اب نبی مہر لگا رہے اس وظیفہ پر کہ جو کوئی بھی اپنی دعا میں یہ وظیفہ ایڈ کر دے گا, دعا گارنٹیڈ قبول ہوگی. کیا بات ہے. یہ خدا کی مشیت اور مصلحت ہے. وہ معاملات اللہ اور نبی, اللہ اور رسول کا ہے. یہ امتی ذرا بیچ میں نہیں آنا, ورنہ وہ مچھلی کے پیٹ میں وہ تو محفوظ ہیں, اور تم توہین کر کے غیر محفوظ ہو جاؤ گے. ہاں, ایسے ہی توہین کر دیا کہ قوم کی وجہ سے غصہ میں کہیں کو چلے گئے وغیرہ وغیرہ, اس طرح سے. معاذ اللہ رب العالمین. میں اس طرف تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یونس علیہ السلام ایک جگہ بغداد, موصل ایک جگہ ہے, نینوا, وہاں پر آپ تشریف لائے اور اس کا واقعہ سنیے.
फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम, कितनी ऐसे गांव हैं मैंने हलाक कर दिए और उनको ईमान ने नफा भी दिया, जो लोग ईमान वाले थे बच गए। कौम यूनुस भी उन्हीं में से एक कौम है कि जब तक कौम मतलब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने माना तो ठीक है, नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उनको भी हलाक कर दिया, कौम यूनुस को भी हलाक कर दिया। कैसे? लम्मा आमनू, जब वो लोग ईमान लाए, कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी में रुसवाई का अजाब हमने उनसे उठा लिया। रुसवा नहीं होने देता अल्लाह कभी भी नबी वाले को, सुभान। वमत्तानाहुम इला हीन, और हमने उन्हें एक मुद्दत तक बरतने दिया। लेकिन जब वो तकजीब किए, इनकार किए, जरा ये भी ध्यान रखिएगा, अल्लाह अलम सब कुछ जानता है, ऐसा करने वाले। लेकिन ऐसे ही है ना कि जैसे आप इत्र की दुकान में चले जाइए तो ना भी लगाइए तो खुशबू मिल ही जाती है। अब नबी को जब तक मान रहा, अल्लाह पाक अपने अज़ाब को रोके हुआ है। जैसे ही, हालांकि जैसे ही को भी अल्लाह जान रहा है, जैसे ही को भी अल्लाह जान रहा है, अंजाम को भी, आगाज को भी, सबको अल्लाह ताला जान रहा है। मगर नबी का मामला देखिए कि जिस वक्त तक नबी को माने बीत के अल्लाह ने अजाब उठा लिया, और जहां नबी का इनकार किए, तकजीब किए, अजाब डाल दिया अल्लाह ताला। ये इससे हमें बड़ी इबरत ये मिलती है कि अल्लाह ताला महबूबों के हवाले से आपको चाहता है कि आप हमेशा अगर चाहते हो पाकीज़ा जिंदगी तो महबूबों के हवाले से जियो, सुभान अल्लाह, डिसकंटिन्यू ना हो लाइफ, वरना जब तक जियोगे दूंगा और नहीं जियोगे तो सोच लो। वलो शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, अगर तुम्हारा रब चाहे तो जमीन में जितने भी मखलूक है, जितनी भी मखलूक है, सबको ईमान की दौलत दे दे। देखिएगा, सबको ईमान की दौलत दे दे। ये उस सवाल का भी जवाब है, अगर नबी साहिब इख्तियार हैं तो अपने चचा को ईमान की दौलत कैसे दिए हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझे आपने। अल्लाह का नबी अल्लाह की जानिब से रिस्पॉन्सिबल होता है, मखलूक की जानिब से नहीं। अल्लाह ने जो आपको जिम्मेदारी अता की है उस दायरे में रहेंगे, वो उस दायरे से हटेंगे नहीं। इसीलिए तो वो आसमान पे उड़ेंगे नहीं, हालांकि उड़ने की ताकत है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, वो जिम्मेदारी नहीं है। समझ रहे हैं आप? रात का खाने की भी ताकत रखते हैं तो क्या दिन में आप सब खाना खा लेंगे? अरे ये कैसा नॉनसेंस बात है। तो अल्लाह पाक अपने हबीब को ये कह रहा, और इस आयत से वो सवाल का जवाब लीजिए, इख्तियार को मिसयूज करने के लिए नहीं, मशीयत इलाही में यूज करने के लिए अल्लाह पाक ने अता फरमाया। अल्लाह जो चाहेगा नबी वही चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह जो चाहेगा नबी वही चाहेंगे। बिलखुसूस ईमानियात का मामला ऐसा है। अल्लाह फरमाता है, मेरे हबीब आपका रब अगर चाहता तो जमीन में जितनी भी मखलूक है सबको ईमान दे देता। और इससे हमारे इस्लाम का टेररिस्ट न होना भी साबित हो रहा है। अफ़अन्त तुकरिहुन नास, क्या आप लोगों पर प्रेशर डालोगे हत्ता यकूनू मोमिनीन, कि वो ईमान ले आए? नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने तो आपको सरापा ऐसा खूबरू बनाया है कि लोग देखें और आप पर ईमान ले आए। हाँ, सबसे बड़ा सोचिए आप, सबसे बड़ा, आगे नहीं बोलूंगा जुमला, एकदम दौड़ उसको रखिए डैश। सबसे बड़ा काबा का चीफ ऑफ काबा अबू जहल था। चीफ ऑफ काबा भी डरता था हजरत उमर से। इतना पावर था उमर इब्न खत्ताब का, सोचे आप, इतना पावर। जब सबसे बड़ा गवर्नर डर रहा हो, सबसे बड़ा काबा का चीफ डर रहा हो उससे, और वो मुस्तफा का चेहरा देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। सुभान अल्लाह। देखा आपने, कोई तलवार का मसला नहीं है, क्या कमी थी, क्या परेशानी थी, क्या ये थी। अबू जहल इतना पावर रखने के बावजूद नीचे की क्वालिटी बना हुआ था उमर के सामने, मगर ईमान ले आए। अच्छा, ईमान जब ले आए तो सबसे बड़े समझिए ईमान ले आए हैं ना। आज तो आपका कोई सपोर्टर जीत लेता है तो ओ हो क्या क्या करवा लेंगे आप, पूरे फायला जितने एकदम ये लगे सो है सब निकाल लेंगे। अब ये कराना है, ये कराना है, ये कराना, हो गया। समझ रहे?
नबी अलैहिस्सलाम जब ईमान लाए हजरत उमर, तो उस वक्त एक ही जुमला था, हम हक पर हैं या नहीं, आप इतना सी बता दीजिए बस। कहा बिल्कुल हक पर हैं। तो आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? जो नाहक है वो नमाज वहां पढ़ेंगे और हम हक पर होकर छुप कर पढ़ेंगे। देखिए, तो नबी वाले होते हैं ना तो खुदा वाले हो जाते हैं। वो ये भी कह सकते थे मैं हूं ना, अब चलिए सबको काट देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह की हरकतें हो जाती है पावर की बुनियाद पर, मिसयूज करते हैं अपने पावर को। लेकिन नबी के हो चुके हैं उमर इब्न खत्ताब, नबी खुद कहते अब तो तुम हो चुके हो, चलो सबको काट देते हैं। लेकिन नहीं, अगर कहा भी है तो इबादत इलाह के लिए यूज किया है। देखिए, ईमान वाले वो होते हैं जो खुदा वाले होते हैं। दहशतगर्दी नहीं है इस्लाम में किसी भी तरह से। सारा पावर, आज तो हमें पावर भी नहीं है, आप फिर दहशतगर्द कर रहे हो। कल पावर था तो हमने कुछ नहीं किया यार। इस्लाम झुकने का नाम है, इस्लाम खुदा को राजी करने का नाम है। इस्लाम अगर झुकाता है तो सिर्फ खुदा के सामने झुकाता है। ए हबीब, आप लोगों को मजबूर करोगे ईमान लाने पर? नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ईमान देना मेरा काम है, जो आपके लिए मुस्कुरा देगा ईमान दे दूंगा। है हाँ, ये है। हाँ, क्या बात है। वमा कान लिनफ्सिन तुमिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी भी नफ्स को पर्सनली तौर पर ईमान लाने का हक है ही नहीं जब तक मेरा ऑर्डर न हो जाए। अल्लाह अकबर। ईमान भी बिइज़्निल्लाह है। आज सिर्फ मदद गौस को बिइज़्निल्लाह, उस पर एतराज करते हो यार। ईमान अल्लाह के इज़्न से आप नहीं ला सकते। ईमान में भी अल्लाह का इज़्न है। अगर अल्लाह इजाजत दे, अल्लाह का हुक्म हो, तब ईमान की दौलत मिलती है। वरना बाप जल रहा है जहन्नम में और बेटा जन्नत की सैर कर रहा है। आप गौर कर रहे हैं, हजरत इकरमा साहबी रसूल है, बाप अबू जहल है। ये मशीयत इलाह का एहसास कीजिए। खैर, कुल जरूर वयजअलुर रिज़्क़ अलल्लज़ीना ला याक़िलून। एक और बात, मैंने अकल दिया है ना, जो सही इस्तेमाल, और अक्ले सही इस्तेमाल ये है कि नबी के हवाले से इंसान जिंदगी बसर करे। तो अब अगर सही से अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेईमानी हम उनके ऊपर रख देंगे। रिज्स का लफ्ज यहां पर आया है, रिज्स माने यहां पर कुफ्र है, शिर्क है, यानी बेईमानी है। कुफ्र को हम उन लोगों पर डाल देंगे जो अक्ल का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। कुल इंजुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्द, हबीबी मुकर्रम कहिए आसमान और जमीन में क्या है, गौर करो। वाह, वमा तुग़निल आयातु वन नुज़ुर, आयाते इलाहिया और रसूलाने इज़ाम, पैगंबराने इज़ाम, ये सब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं भी वही अंदाज में बोल रहा हूं, कुछ नहीं कर पाएंगे मगर उन कौमों से जो बेईमान है। अभी नहीं समझे? मतलब आयाते इलाहिया या अंबिया किराम उन्हीं को नफा देंगे जो ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह। देखा, तो अंबिया के हवाले से बेनियाजी या मतलब ये कि मोहताजगी का अकीदा रखना ये बहुत बड़ी गलती है, ये बेईमानी है। अंबिया किराम भी फायदा देते हैं और अंबिया किराम पर उतरी हुई किताबें भी फायदा देती है। शर्त यह है कि उनको बिलीव किया जाए। ये कुरान की आयत है कि बेईमान लोग नबियों से फायदा नहीं उठा सकते। हाँ, क्या पिछली कौमों की तरह ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे पिछली कौमों ने नबियों को झुटलाया हम अजाब डाल दें? ठीक है, मैं तो आपका चेहरा देखता हूं, ये मानेंगे भी तो नहीं दूंगा, लेकिन एक वार्निंग दिलवा रहा हूं आपकी जबान से। कुल कहिए आप, फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, वेट करो, मैं भी वेट कर रहा हूं। इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। आखिरी आयत बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, मुस्कुराते हुए आयत को ले जाइए। लेकिन सुनो, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिक, हम तो अपने रसूलों को और रसूल के मानने वालों को नजात देंगे, देते रहेंगे। और यहीं पर तो समझ लिया, आप आगे सुनिए, हक्कन अलैना नुंजिल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है ईमान वालों को नजात देना। अब इससे बड़ी बात समझ, हक बोलते हैं लाजिम को,
یہ بارگاہ خداوندی ہے جو ہم وہ نہیں بول سکتے ہیں کہ ایک دم بالکل کمپلسری نہیں دیے تو پکڑتا، نہیں 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 نہیں، خود خدا کہہ رہا ہم پر واجب ہے ایمان والوں کو نجات دینا، ہم پر لازم ہے ایمان والوں کو نجات دینا۔ کیا بات ہے، اس سے بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ۔ دعا ہے اللہ آپ کو ایمان پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، نبیوں کے حوالے سے جینا نصیب فرمائے، بالخصوص امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہوں کا ہمیشہ خوشا چی رکھے۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو، نشست کو، درس قرآن کو قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔